مسیح یسوع میں آپ کی سلامتی ہو. میں تانیہ کنول پروگرام مسیحی نقطہ نظر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. عزیزوں، آج ہم بات کریں گے روزہ کی کہ روزہ از روئے بائبل کیا ہے، اور میں خوش آمدید کہوں گی پاسٹر لازرس کو. پاسٹر صاحب، ویلکم ٹو دا پروگرام. تھینک یو. کیسی طبیعت ہے پاسٹر صاحب آپ کی؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ کیسے ہیں؟ شکر ہے خداوند کا، میں بھی ٹھیک ہوں. عزیزو، آپ سب کی سلامتی ہو. جی پاسٹر صاحب، روزہ از روئے بائبل میں بھی جب اسیری میں جب تک تھے اس وقت تو روزے کا نام نہیں تھا، تو اس کو اسیری سے پہلے کیا کہہ کر پکارا جاتا تھا؟ یا روزے کا کانسیپٹ نہیں تھا تو کچھ تو اس کا آلٹرنیٹ ہوگا، تو کس طرح سے روزے جو ہے وہ رکھے جاتے تھے، یا اس کا آلٹرنیٹ ورڈ جو ہے وہ کیا تھا؟ بیٹے، جب اسیری میں تھے تو ہمیں دانیل نبی کے روزے کا ذکر ہے، بلکہ روزے کا نام تک نہیں لیا گیا، بلکہ ایک طریقہ کار بتایا گیا ہے. جی. اور اس میں یہ کرتے، جو دانیل تھے وہ کیا کرتے تھے، وہ اپنی پسند کا گوشت نہیں کھاتے تھے، وہ ساگ پات کھاتے تھے، میں نہیں چکھتے تھے، اور بدن پہ تیل نہیں لگاتے تھے. اور انہوں نے 21 دن تک نہ کچھ جو جن چیزوں کو اس نے روک دیا تھا ان کو نہیں کھایا. اور اس طرح ایک روزے کی بات آئی. اس میں روزے کو دکھ دینا کہتے تھے، کہ اپنے آپ کو دکھ دیا جائے. رائٹ. تو یعنی اسیری سے پہلے اپنی جان کو دکھ دینا روزہ کہلاتا تھا. اوکے. تو یہ جو کفارے کا روزہ بنی اسرائیلی رکھتے تھے، یہ کس طرح سے مطلب روزے کی حالت میں ٹھہرتے تھے اور پھر جو ہے وہ کفارہ دیا جاتا تھا؟ یہ اس کو تھوڑا سا انہینس کریں گے، یہ کس طرح سے تھا؟ موسیٰ کو خدا نے کہا تھا کہ تو بنی اسرائیل میں منادی کر کے وہ مقدس مجمع جمع ہو، اور وہ اپنی جان کو دکھ دیں اور سبت منائیں، کوئی کام نہ کریں. تو جب ساری قوم جمع ہو کر اپنی جان کو دکھ دیتی تھی، جان کو دکھ دینے کا مطلب ہے کچھ کھاتے پیتے نہیں تھے، تو اس کو روزہ کہا گیا ہے. تو جب وہ کچھ کھاتے پیتے نہیں تھے تو اس کو جان کو دکھ دینا کہا گیا. لوگ سمجھتے ہیں کہ دکھ دینے کا مطلب اپنے آپ کو مارنا پیٹنا ہے، ایسا نہیں تھا، بلکہ وہ روزے کی حالت میں رہتے تھے. اور جو سردار کاہن ہوتا تھا، جیسے ہارون جاتے تھے تو وہ قربانی چڑھاتے تھے. قربانی جو کفارے کا روزہ ہے، یہ ہماری مسیحیت میں بہت ہی اہم ہے، کیونکہ یہ ایک آنے والے بڑی قربانی کا پیش خیمہ تھا. جیسے خدا نے جب ابراہیم سے کہا کہ میں تم اگر کسدیوں کے ملک کو چھوڑ کر تم جہاں میں تمہیں لے جاؤں وہاں چلو گے تو میں تمہیں ایک بڑی قوم بناؤں گا اور اسے برکت دوں گا. تو خدا نے ان کو پہلے سے بتا دیا تھا. اسی طرح خدا نے کفارے کے بارے میں بھی ہمیں پہلے سے بتا دیا تھا، اور یہ وہی کفارہ ہے. کیونکہ جب کوئی پاک ترین مقام پہ جاتا تھا تو وہ اگر خون نہیں لے کے جاتا تھا تو پھر اس کے لیے موت واقع ہونا ضروری تھا. خدا نے ہارون کو بھی منع کر دیا تھا کہ تم بغیر خون لیے نہ جانا. تو اس قربانی ضروری تھی، کیونکہ بائبل کا کلام مقدس کہتا ہے کہ جب تک خون نہیں بہا جائے گا اس وقت تک تمہیں گناہ کی معافی نہیں ملے گی. تو جو ہارون کو کہا گیا تھا کہ وہ ایسا کرے کہ ایک بچڑا اور ایک برا، وہ دونوں بکروں کو خیمہ اجتماع کے دروازے پر لائیں، اور جب وہ دروازے پر دونوں بکرے آئیں تو اس کے اوپر قرعہ ڈالا جائے، ایک یہوہ کے لیے اور ایک عزازیل کے لیے. تو جو یہوہ کا ہو اس کی تو قربانی چڑھائی جائے، اور جو عزازیل کا ہو اس پہ ہارون اپنے ہاتھ رکھ کر وہ اپنی قوم کے اور اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اس کو آزاد چھوڑ دے، جنگل میں چھوڑ دے. تو یہ جو بکرا آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا، اسی لیے تو جب یوحنا نے دیکھا تھا یسوع کو تو اس نے کہا تھا دیکھو خدا کا برا دنیا کے گناہ کو اٹھائے لے جاتا ہے. تو وہ بکرا سارے گناہ لے اٹھا کے لے جاتا تھا. تو یہ ایک پیشن گوئی کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے کہ یسوع نے آنا تھا، اور یہ جو قربانی دی جا رہی تھی اس قربانی کو موقوف کر کے
پھر دوسری قربانی آنی تھی جو دائمی قربانی تھی. یہ وقتی قربانی تھی اور یہ ہر سال چڑھائی جاتی تھی. اچھا، اب وہ دائمی قربانی چڑھاتے تھے، کیا آج یہ جو ہے اس حالت میں رہنا، روزے کی حالت میں رہنا اور کفارہ دینا، تو کیا آج یہ ہم پر فرض ہے یا یہ ریموو ہو چکا ہے؟ کوئی چیز ریموو تو نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ جو پرانی ہو جاتی ہیں، جن کے بدلے دوسری آ جاتی ہے، تو وہ بدل جاتی ہیں، ختم تو نہیں ہوتی. پطرس اپنے پہلے خط کے 19ویں اور 20ویں آیت میں لکھتا ہے کہ تمہاری خلاصی فانی چیزوں سے، یعنی سونے چاندی سے نہیں ہوئی، بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برہ کے بیش قیمت خون سے ہوئی ہے، اور اس کا علم ہم کو بنائے عالم سے پیشتر تھا. تو خدا نے پیشتر سے یہ پروگرام بنایا ہوا تھا کہ وہ برہ کی قربانی سے ہماری دائمی نجات کا بندوبست کرے گا، اور یہ ایک عارضی بندوبست تھا، ختم نہیں ہوا. جب اس کی ضرورت نہیں رہی، جب دائمی آ گیا تو اس کو آلٹرنیٹ کر دیا. اچھا، یہ اب ہم بات کر رہے ہیں آج روزوں کی. ظاہر سی بات ہے کہ قبل از مسیح پہلے کیا ہوتا تھا اور آج کے دور میں بھی ہم آئیں گے، لیکن اس سے پہلے میں یہ جاننا ضروری چاہوں گی کہ عورتیں پہلے کس طرح سے روزہ رکھتی تھیں. کیا وہ جیسے آج کل ہے، مطلب اسی طرح بنی اسرائیل کی عورتیں بھی جو ہے وہ روزہ رکھ لیا کرتی تھیں؟ نہیں، بنی عورتوں کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں تھی. اگر کسی نے روزہ رکھنا ہوتا تھا تو اگر وہ کنواری لڑکی ہوتی تھی تو وہ اپنے باپ سے پرمیشن لے کر روزہ رکھتی تھی، اور اگر وہ شادی شدہ ہوتی تھی تو وہ اپنے خاوند سے پرمیشن لیتی تھی، اور پھر وہ روزہ رکھ سکتی تھی. بغیر پرمیشن کے روزہ رکھنا منع تھا، عورتوں کو روا نہیں تھا. ٹھیک ہے. اچھا، تو اب یہ روزے کے لیے جب بھی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ روزہ جو ہے یہ خدا سے قربت دلاتا ہے. تو کیا خدا کی قربت کچھ مخصوص دنوں کے لیے کافی ہوتی ہے کہ کچھ دنوں میں روزہ بندہ رکھ لے اور باقی ٹائم بندہ کہے کہ بس وی آر فری، ہم فری ہیں، بالکل جو مرضی آئے ہم کرتے رہیں، اور کچھ دنوں کے لیے چلو خدا کو بھی ایکسیس کر لیں گے اور اس کے قریب ہو جائیں گے؟ تو مطلب روزہ کہتے ہیں خدا سے قربت دلاتا ہے. تو کیا اب کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ بڑا یہ عجیب سا سوال ہے کہ مسیحی زندگی تو روزے کی زندگی ہے. اگر کوئی مسیحی زندگی گزارتا ہے تو وہ روزے کی حالت میں رہتا ہے، کیونکہ کلام مقدس کہتا ہے کہ اگر تو خدا ترسی اور خدا کے خوف میں ہے تو یہ عبادت خدا، یہ طریقہ کار خدا کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. تو روزے میں بھی ہمیں خدا ترسی اور خدا کے خوف میں چلنا ہے. تو جب ہم خدا کے خوف میں چلیں گے اور خدا ترسی بھی ہمارے اندر ہوگی تو پھر ہم روزے کی حالت میں ہوں گے. اور مسیح زندگی میں روزے کی اس طرح اہمیت نہیں ہے. ذرا آپ یہ متی کی انجیل کے 6 باب کی 16ویں 17ویں اور 18ویں آیت پڑھیں. متی کی انجیل اس کے 6 باب کی 16ویں آیت سے 18ویں آیت تک یوں مرقوم ہے: اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے. بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں تجھے روزہ دار جانے. اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا. آمین. دیکھیں، جب آپ نے یہ پڑھا کہ جب تو روزہ رکھے، جب تو دعا کرے، جب تو خیرات کرے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہم پر فرض نہیں ہے. جب ہماری مرضی ہو ہم رکھیں، اور مرضی کب ہوگی اس کے اوپر تو گفتگو ہم کر لیتے ہیں، لیکن پہلے یہ اس پہ بات کرتے ہیں کہ مسیح کو روزہ کیسے رکھنا چاہیے. ایک مسیح کو روزہ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اگر اس کو ضرورت محسوس ہو کہ وہ خدا کا شکر ادا کرنا چاہتا ہو، وہ اپنے لوگوں کی بھلائی کے لیے روزہ رکھنا چاہتا ہو، تو پھر وہ روزہ رکھ سکتا ہے. اس کو کسی نے منع نہیں کیا، کیونکہ لکھا ہے کہ جب تو روزہ رکھنا چاہے. تو جب وہ روزہ رکھے تو وہ خداوند کی نعمتوں کا شکر ادا کرے، اور اپنے عزیز و اقارب اور جتنے لوگ جن کو جانتا ہے ان میں کوئی دکھ کی بات آ گئی ہے، کوئی مصیبت آ گئی ہے اور وہ خدا سے ان کے لیے مدد چاہتا ہے، تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے. اور روزہ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے سر میں تیل ڈالے. سر میں تیل ڈالنے کا مطلب ہے فریش نظر آئے، اور منہ دھوئے، یہ بھی فریشنس کی علامت ہے کہ فریش نظر آئے.
اور جب وہ فریش نظر آئے گا بیزار نہ ہو، بیزار نہ ہو کہ جیسے وہ اس کے اوپر کوئی مصیبت ڈال دی گئی ہے، تو وہ روزہ خوشی سے رکھے اور اس میں اپنے سارے کام کرے، کوئی کام اپنا ادھورا نہ چھوڑے، اگر جو اس نے سروس کے کام کرنے ہیں وہ کرے، اور اگر کوئی اس کے پاس ملازم ہے تو اس کا کچھ بوجھ کم کرے، اس کا بوجھ نہ بڑھائے کہ اپنا کام بھی اس کو دے دے، یا وہ گالی گلوچ کرے۔ اگر کوئی گالی گلوچ کرتا ہے تو گالی گلوچ ویسے ہی خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ جو گالی گلوچ کرتا ہے وہ میرے لائق نہیں ہے، تو ہم گالی گلوچ نہیں کر سکتے، ہم دوسروں کو غصے سے ان کی بے عزتی نہیں کر سکتے۔ ہمیں بہت سارے کام ایسے ہیں جو روزے میں نہیں کرنے چاہیے، یا عام زندگی میں بھی نہیں کرنے چاہیے۔ عام زندگی میں بھی آپ نے خوبصورت بات کی کہ مسیحی زندگی جو ہے وہ روزے کی حالت کا نام ہے، تو وہاں ساری باتیں ہی جو ہے میں سمجھتی ہوں ہر بات کا نچوڑ آ گیا کہ مسیحی زندگی جو ہے وہ روزے کی حالت کا نام ہے، اور یہ بہت خوبصورت بات ہے۔ آپ نے یہاں پہ جو مجھ سے متی کا جو ٹیکسٹ پڑھوایا، اس میں ہے جب تو دعا کرے، جب تو خیرات کرے، جب تو روزہ رکھے، تو یہاں پر خیرات کا ذکر روزے کے ساتھ آ رہا ہے۔ کیا خیرات کرنا اتنا لازم اور ملزوم ہے کہ دونوں چیزیں پیرالل ساتھ چل رہی ہیں؟ مطلب خیرات کا روزے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ دیکھیں یہاں پر خیرات کا بہت بڑا ذکر کیا گیا ہے کہ تو مسکینوں کو روٹی کھلائے، ظلم کے بندھن توڑ دے، اور ان کو اپنے گھر میں لا کر روٹی بھی کھلائے اور ان کو کپڑے بھی دے۔ تو یہ جو ہے یہ خیرات کرنا ہے۔ تو اس کے لیے یسوع مسیح نے ہمیں ایک بڑا اچھا طریقہ بتایا ہے، کیونکہ جب ہم کبھی اولڈ ٹیسٹامنٹ کا اور نیو ٹیسٹامنٹ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں خدا کی طرف سے یہ ملتا ہے کہ ہم خدا کے طریقے سے کام کریں۔ بے شک جب ہم خدا کے طریقے سے کام نہیں کرتے تو خدا سزا دیتا ہے۔ خدا کبھی بھی جن لوگوں نے پرانے عہد نامہ میں خدا کے طریقے پہ کام نہیں کیا تو وہ سزا سے بچے نہیں۔ تو ہمیں بھی یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا خدا جو ہے وہ غیور خدا ہے، اور ہمیں بالکل ویسا ہی کرنا چاہیے۔ لکھا ہوا ہے کہ جب تو خیرات کرے تو تیرا دانا ہاتھ تیرے بائیں ہاتھ نہ جانے کہ تو نے کسی کو کچھ دیا ہے۔ تو یہ طریقہ بائبل میں بتایا گیا ہے۔ اور اگر جو لوگ خود اپنے طریقے سے دوسروں میں خیرات کرنا چاہتے ہیں تو وہ خدا کے جلال کے لیے نہیں کرتے، وہ اپنے جلال کے لیے کرتے ہیں، اور اپنے جلال کے لیے جو کرتے ہیں خدا اس کو پسند نہیں کرتا۔ ہمارا روزہ بھی اس کے کوئی معنی نہیں رکھتا جب ہم اپنے جلال کی خاطر کرتے ہیں۔ جب سے وہ آپ نے حنانیہ اور سفیرہ کا قصہ تو سنا ہوگا، جی کہ انہوں نے اپنی جائیداد بیچی اور وہ پیسے خیرات کرنے کے لیے دوسروں کو بانٹنے کے لیے لے کر گئے تھے، اور انہوں نے اس میں سے کچھ رکھ لیا اور جھوٹ بولا، اور جب جھوٹ بولا تو ان کو سزا ملی۔ تو ہمیں بھی یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہم خدا کے سامنے جاتے ہیں تو ہمیں ہمیشہ وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو بائبل میں لکھا ہوا ہے۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جب کبھی کوئی لوگ خیرات کرتے ہیں تو وہ اناؤنس کرتے ہیں کہ ہم سب فلاں جگہ پر روزوں کے دوران یا یہ دے رہے ہیں، تو لوگ جمع ہو جاتے ہیں، رش ہوتا ہے، تو لوگ وہ چھینا جھپٹی ہوتی ہے اور بہت ہی برے حالات ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے وہ لوگ جو ہیں جب وہ دے رہے ہیں تو وہ اپنا جلال ظاہر کر رہے ہیں، خدا کا جلال نہیں ظاہر کر رہے۔ خدا کے جلال کو ظاہر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کو دے دیا جائے۔ اس طرح طبقات بن جاتے ہیں، امیر الگ ہو جاتے ہیں، غریب الگ ہو جاتے ہیں۔ آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، جب ہم غریبوں کو اکٹھا کریں گے تو ایک طبقہ غریبوں کا آئے گا، بن جائے گا ڈیفینیٹلی، خود بخود وہ لیکن اگر ہم ان کو ان کی ڈور پہ یہ سب کچھ پہنچا دیں تو کیا وہ اس سے ان کی عزت نفس بھی رہے گی، اور دینے والے کی عزت نفس ختم ہو جائے گی نا، کہ ہم نے دیا ہے، ہمیں کون واہ واہ کرے گا، ہماری کون کہے گا کہ جی بڑی بات ہے انہوں نے بڑا کچھ غریبوں کو دیا ہے، تو ان کی واہ واہ کرنے والی تو بات ختم ہو جائے گی نا۔ تو کلام مقدس کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ وہ اپنی عزت اجر پا چکے، جب وہ اپنا اجر پا چکے تو پھر ان کو پیچھے کس اجر کی ضرورت ہے؟ اگر انہوں نے خدا سے اجر لینا ہے تو ضروری ہے کہ وہ پوشیدگی میں ان کو دیں، اور اس طریقے سے لوگوں کی عزت نفس بھی محفوظ رہتی ہے، اور انہیں مانگنے کی عادت بھی نہیں پڑتی۔ اور یہ
انسانیت کے لیے بھی بہت ہی اچھا ہے. بے شک بے شک. تو آج کل تو طریقہ کار ہی الگ ہے. وہی بات ہے کہ اگر دیا جا رہا ہوتا ہے تو اس کو پہلے اناؤنس کیا جاتا ہے کہ یہ فلاں شخص نے اتنا ہدیہ دیا ہے اور اس نیک کام کے لیے دیا. تو یہ کیا میں سمجھتی ہوں کہ یہ تو ایسا تو غیر قومیں بھی کرتی ہیں. تو ہم بجائے کہ بائبل سے سیکھنے کے ہم اپنے پڑوسی لوگوں سے سیکھ رہے ہیں. ہمیں تو پڑوسی کا خیال رکھنا تھا, اس کو کچھ شاید دینا تھا, ہم تو اس سے لے رہے ہیں, اور وہ بھی وہ روایات اور وہ عادتیں. کیونکہ یہ جو آپ نے بس بات کی بڑی کامن ہے کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ جب وہ دے تو سب کو پتہ چلے. اور آپ نے بڑی خوبصورت بات جو ہے وہ اٹھائی کہ جب تو دے تو خداوند تیرا خدا جو پوشیدگی میں تجھے دیکھتا ہے وہ جانے. اچھا, روزوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ جو لینٹ سیزن کے روزے ہیں جو ایک مخصوص دنوں میں مسیحی جو ہیں یہ 40 دنوں میں رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہی شاید 40 دن جو ہیں وہ اس طرح سے ہیں, تو پہلے سب سے پہلے یہ آپ بتائیں کہ یہ لینٹ سیزن جو ہے یہ کیا ہے, اور یہ جو مخصوص ہم روزے رکھتے ہیں یہ کس طرح سے وجود میں آئے؟ دیکھیں 325 عیسوی میں نکایا کی کونسل نے ایک کلیسیائی اصول بنایا تھا کہ بدھ کو روزے شروع کیے جائیں اور گن کر بیچ میں سے اتوار نکال دیے جائیں اور سنڈے کو ہی وہ مسیح کے جی اٹھنے کی دن منایا جائے, ریزریکشن ڈے منایا جائے. تو یہ سارا کر کے تو 40 روزے بنائے جاتے ہیں, اور یہ 40 روزے بائبل سے متعلق نہیں ہے, یہ کلیسیا کے مقرر کیا کرتا ہے تاکہ کلیسیائی نظام میں وہ روزے کا عمل دخل ہو اور لوگ جو ہے وہ پرہیزگاری اور خدا کی طرف راغب ہو. یسوع مسیح نے جو روزہ رکھا 40 دن کا وہ کیوں رکھا؟ دیکھیں, جب یہ کلیئر ہو گیا کہ یسوع مسیح نے جب یوحنا سے بپتسمہ لیا تو اس وقت آسمان سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے تم جس سے میں خوش ہوں. تو یہ شیطان کو یہ بالکل پتہ چل گیا کہ یہ مسیح ہے جس نے آنا تھا. تو وہ اس کو جنگل میں لے گیا تاکہ وہ آزمایا جائے. تو آزمانے کے لیے ایک مشکل کام سے گزرنے کے لیے, کیونکہ انسانی جسم میں آزمائش جو ہے یہ بہت بڑی قیمت رکھتی ہے, تو اس کو تقویت چاہیے تھی. تو اس تقویت کے لیے, اس کے مضبوطی کے لیے وہ جنگل میں چلا گیا اور وہاں پر اس نے 40 دن فاقہ کیا اور اس میں اس نے قوت حاصل کی. اور جب شیطان نے اس سے سوال کیے تو اس نے ان کو صحیح واجب جواب دے کر اپنے آپ کو ثابت کر دیا, اور خدا کے کاموں کے لیے وہ واقعی مناسب اور صحیح ہے. بے ابر رہا ہے. بے شک, بہت درست فرمایا. یہ جو لینٹ کے 40 روزے ہیں یہ بھی مطلب فریم ورک میں ہیں. بشپس نے جو کہ نکایا کونسل کے تھے انہوں نے ان کو مخصوص کیا. تو یہ روزے جو ہیں یہ تو مسیحی ایسے رکھتے ہیں جیسے بالکل عام لوگوں کی طرح ہی رکھتے ہیں, کیونکہ میں آپ کی اس بات سے بہت متفق ہوں, کیونکہ میں بھی پچھلے دنوں اور ان روزوں کے ایام میں جب ہم چرچز جاتے ہیں تو ایک بات سننے میں یہ بھی آئی عبادت کے دوران کہ جناب جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ پہ فضل زیادہ ہوتا ہے, تو یا ہم فضل کی حالت میں چلے جاتے ہیں. تو کیا جب روزہ نہیں رکھتے تو تب ہم پہ مسیح کا جو فضل ہے جو کہ اس نے ساری نہ صرف ہمارے لیے بلکہ کل کائنات کے لیے, پوری دنیا کے لیے, بس اب جو مسیح یسوع میں ہے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے فضل ہے. تو کیا فضل ریموو ہوتا ہے, آن اینڈ آف ہوتا ہے؟ دیکھیں, جب پچھلے پرانے عہد نامے میں بھی جب روزہ رکھا جاتا تھا تو اس کے پیچھے کچھ مقصد ہوتا تھا. مقصد جیسے آستر نے اب پوری اس بنی اسرائیل سے روزہ رکھوایا اور قوم سے روزہ رکھوایا, تو اس کے پیچھے قوم کے اوپر جب آنے والی مصیبت تھی تو اس کے بچنے کے لیے اس نے کہا کہ جب میں بادشاہ کے حضور جاؤں تو میرے ساتھ لوگوں کی دعائیں ہوں. تو اس نے کہا کہ سارے لوگ 3 دن تک روزہ رکھیں. یہ ایک مکمل روزہ ہوتا ہے جس میں نہ 3 دن کچھ کھانا ہے نہ کچھ پینا ہے. تو یہ روزے کا ایک پرانا طریقہ تھا. آج کل تو میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ کوئی 3 دن کا مسلسل روزہ رکھتا ہو, لیکن رکھتا ہے کوئی تو میرا خیال ہے کہ جان کو دکھ دیتا ہے. اچھا,
تو وہ روزہ رکھا گیا. اس کے بعد نینوا کے لوگوں پر جب یونا نے کہا کہ تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ گئے ہیں تو انہوں نے بھی 40 دن تک روزہ رکھا اپنے ٹاٹ کے اوپر بیٹھ کے, بادشاہ, وزیر, غریب, امیر, تو وہ انہوں نے روزہ رکھے. تو ہمیں آج اس قسم کے روزے نہیں رکھنے, کیونکہ آج ہم فضل کے دور میں ہیں. یسوع مسیح نے کہا کہ میں تمہیں اپنا اطمینان دیے جاتا ہوں, میں تمہیں یتیم نہیں چھوڑوں گا. تو روح القدس ہمارے ساتھ ہے, روح القدس کی برکت ہے, فضل ہے ہمارے ساتھ. ہم ہر وقت گناہ سے بچ سکتے ہیں. اب شیطان ہم پہ آزادانہ حملے نہیں کر سکتا جیسے پہلے کیا کرتا تھا اگر ہم مسیح یسوع میں چلتے ہیں. تو ہم آج روزہ اگر رکھتے ہیں تو ہمیں کسی کی مصیبت کے لیے, کسی کے دکھ کے لیے, اپنے دکھ کے لیے رکھنا چاہیے, نہ کہ فضل کے لیے. کیونکہ اگر ہم فضل کے لیے روزے رکھنے ہوتے تو خدا کا فضل تو یسوع مسیح کے آنے کی کیا ضرورت تھی, روزے رکھ کے ہم فضل حاصل کر لیتے. تو فضل کے لیے نہیں ہم رکھتے. جیسے میں جب مانتا ہوں کہ میری بیٹی بیمار ہے یا میرے پڑوسیوں میں کوئی بیمار ہے اور اس نے مجھے کہا کہ میرے لیے دعا کرو, تو میں روزے کی حالت میں بیٹھ کر دعا کرتا ہوں اور خدا سے منت کرتا ہوں کہ خداوند تو اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کو تو شفا بخش. تو ایسا تو روزہ رکھا جا سکتا ہے, لیکن یہ نہیں کہ ہم خدا کے فضل اور اس کی نزدیکی کے لیے, وہ تو اب خود ہمارے اندر رہتا ہے. بے شک. جی پاسی بہت اچھی بات بتائی. یوحنا سے بھی یسوع مسیح کے پاس جب یوحنا کے شاگرد آئے تو انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ ہم تو رکھتے ہیں اور فریسی بھی رکھتے ہیں لیکن تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے. اور میں اس بات کو یہاں سے ریلیٹ کروں گی کہ پروگرام کا بھی ٹائم جو ہے وہ ختم ہوئے جاتا ہے, کہ آج کیا یسوع مسیح ہمارے ساتھ نہیں ہے, کیونکہ یسوع مسیح نے کہا تھا کہ وہ دن آئیں گے جب دلہا تمہارے ساتھ نہ ہوگا, تو اس وقت تم روزہ رکھو گے. تو آج ہم روزے رکھتے ہیں, اپنی جان کو دکھ دیتے ہیں, تو کیا آج دلہا ہمارے ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ یسوع مسیح نے جاتے ہوئے کہا کہتا میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ. جب وہ ہمارے ساتھ ہے تو ہم روزے, ویسے تو روزے تو نہیں رکھ سکتے, لیکن اپنی دکھ کی حالت میں, دوسروں کی دکھ کی حالت میں روزہ رکھ سکتے ہیں. روزے سے یسوع مسیح نے کہا تھا جب تو روزہ رکھے, تو روزہ بھی رکھ سکتے ہیں اور روزے کے لوازمات بھی بغیر روزہ رکھے پورے کر سکتے ہیں. کیونکہ قیامت کے دن ہم سے لوگوں سے یہی سوال ہوگا کہ میں ننگا تھا, تم نے مجھے کپڑے پہنائے, میں پیاسا تھا, تم نے مجھے پانی دیا, میں بھوکا تھا, کیا تم نے مجھے روٹی کھلائی. تو آپ کو یہ پتہ ہے ساری اس بات کا, تو یہی سوال ہوگا. تو یہ کام تو ہمیں کرتے ہی رہنا چاہیے, کیونکہ اسی سے تو مسیحیت نظر آتی ہے. ہمارے جسم میں ہمارا جسم اور روح ہے, اور جسم جو ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی خواہشات پوری کرے روح کی مرضی کے بغیر. تو کیونکہ ہم جسمانی ہیں, اور جسمانی ہیں تو اس لیے جسم کی خواہشات کو پورا کرتے ہیں. جب نیکودیمس آیا تھا یسوع مسیح کے پاس تو اس نے کہا تھا کہ میں کیا کروں کہ میں نجات پاؤں. تو یسوع نے اسے کہا تھا کہ روح سے اور پانی سے پیدا ہونا ضرور ہے. اگر روح اور پانی سے پیدا نہیں ہوں گے تو ہم اس جسمانی جسم سے مقابلہ نہیں کر سکتے. جسمانی روزے رکھیں گے اور جسمانی روزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ روزے جو ہیں وہ خدا کے روح سے رکھے جاتے ہیں, اور خدا کے روح سے تب رکھ سکتے ہیں جب روحانی ہو. روحانی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ تسلیم کرتے ہیں. آمین. جب ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں تو پھر ہمارے روزے بھی روح سے ہوتے ہیں. آمین. آمین. بہت بہت شکریہ. خداوند آپ کو برکت دے اتنی ساری اچھی باتیں سکھانے کا. عزیزوں, آج ہم نے روزے کے متعلق کیا سیکھا؟ مسیحی زندگی روزے کا نام ہے, روزے کی حالت میں رہنے کا نام ہے. کیوں نہ ہم بھی روزے کی حالت میں رہیں. اگر ہم اپنے آپ کو مسیحی بھی کہتے ہیں اور سارے جسمانی کام کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی جان کو دکھ دے کے خدا کی قربت کو حاصل کیا, تو پھر شاید ہم غلط فہمی میں جی رہے ہیں. تو ہم اپنی زندگیوں پہ غور کر سکتے ہیں کہ ہمارا روزہ جو ہے وہ جسمانی نہیں, کیونکہ ہم جسم سے پیدا نہیں ہوئے. ہم اب نئی مخلوق بن کے خدا کے روح سے پیدا ہو کر روحانی ہیں. اور ہم جب ہاتھ رکھیں گے تو اس ہاتھ میں وہ ہاتھ ہمارا نہیں ہوگا, بلکہ وہ ہاتھ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا ہوگا. اور جس کو برکت دیں گے اس کو برکت دی جائے گی, اور خدا نے ہمارے منہ میں برکت ہی رکھی ہے. اس لیے
روزوں میں اپنا خیال رکھیں، ان ایام کو مقدس جان کے بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے پرہیزگاری کا نمونہ اور مقدس محفل فراہم کیجیے جس میں سب بزرگ اکٹھا ہوں، مل کر دعا کی جائے، اس کے حضور اپنی آوازوں کو بلند کیا جائے، گیت گائے جائیں اور اس کی شکر گزاری کی جائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، پروگرام دیکھتے رہیے مسیحی نقطہ نظر۔ خدا حافظ۔